أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو جو پاکیزہ روزی ہم نے تمہیں عطا کی ہے اس میں سے کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ اگر تم اس کی بندگی کرتے ہو. بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کیا ہے مردار خون خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو. ہاں مگر جو سخت مجبور ہو جائیں قانون شکنی اور گناہ کی نیت کے بغیر اور وہ حد سے تجاوز کرنے والا نہ ہو تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بڑا معاف فرمانے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اس سے 2 آیت قبل اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگوں جو زمین میں حلال اور پاکیزہ روزی ہے وہ کھاؤ، یہ حکم دیا. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ایمان والوں کو مخاطب کر کے ایک مرتبہ پھر یہ کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. غالباً ایمان والوں میں بعض لوگ ایسے تھے جو رزق کے سلسلے میں فراوانی اس میں توسع اختیار کرنے میں کسی حد تک حرج محسوس کر رہے تھے اور نامناسب سمجھ رہے تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ حلال روزی تم کو ہم نے عطا کی ہے اس کو کھاؤ کہ اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسا کہ سورہ اعراف میں من حرم زینۃ اللہ التی اخرج لعباده والطیبات من الرزق قل هی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. کہہ دو کہ وہ کون شخص ہے جو اللہ کی اس زینت کو جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے جس کو پیدا کیا حرام قرار دیتا ہے، اور اسی طرح پاکیزہ روزی قل یا للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا کہ یہ دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے بھی ہے، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے روز آخرت ایمان والوں کے لیے ہوگی. پاکیزہ حلال روزی مرغوبہ غذا اور عمدہ غذا کا حاصل کرنا اور اس کا استعمال کرنا اور اس سے فائدہ اٹھانا یہ ممنوع نہیں بلکہ یہ مباح اور یہ جائز ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بطور خاص یہاں پر ایک مرتبہ پھر ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طرف اشارہ فرمایا. کلو امر کا صیغہ ہے، کھانے کے 3 درجے ہو سکتے ہیں. ایک واجب، اور یہ اس وقت جب کہ کھانا انسان کے لیے ضروری ہو جائے، یعنی ایسی کنڈیشن میں انسان چلے جائے کہ اگر وہ کھانا نہ کھائے تو اس کے جسمانی اعتبار سے اس کو نقصان پہنچے، یا تو اس نے کھانا چھوڑ دیا جیسا کہ بعض لوگ دنیا سے بے تعلقی اختیار کر کے کسی بھی وجہ سے کھانا چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض لوگ آج کل احتجاجاً بعض لوگ بھوک ہڑتال کرتے ہیں اور موت کے قریب تک چلے جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ کلو کھاؤ، کھانا پینا چھوڑ دینا جائز نہیں ہے بلکہ درجہ واجب کا ہے. دوسرا درجہ مستحب اور مندوب بتلایا گیا، اور وہ اس صورت میں جب کہ کوئی مہمان گھر میں ہو اور وہ اکیلا کھانے میں کچھ کلفت محسوس کر رہا ہو، تنہائی محسوس کر رہا ہو. اور تیسرا درجہ جو ہے مباح کا ہے، کلوا من طیبات ما رزقناکم. یہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایھا الناس ان اللہ طیب ولا يقبل الا طیبا وان اللہ امر المؤمنین ما امر به المرسلین. اے لوگوں، اللہ تعالیٰ بے شک پاکیزہ ہے اور پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی وہی حکم فرمایا جو مرسلین کو، انبیاء علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اے رسولو پاکیزہ غذا کھاؤ اور اللہ کی اور نیک اعمال کرو. ایسے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایمان والوں کو کہا کہ ایمان والوں، ہم نے جو تمہیں پاکیزہ روزی عطا کی ہے وہ کھاؤ اور اس کا شکر بجا لاؤ اگر تم اس کی بندگی اور اطاعت کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو، عبادت کرتے ہو. اللہ کی عبادت اور بندگی کا حق یہ ہے کہ اس کا شکر بجا لائے. شکر کی 3 شکلیں ہیں. ایک دل سے اللہ کا شکر بجا لانا، دوسرے زبان سے اس کا شکر ادا کرنا، اور تیسرے اعضاء و جوارح کے ذریعے بجا لانا.
دل سے تو شکر بجا لانے کی شکل یہ ہے کہ دل میں یہ استحضار ہو کہ یہ نعمتیں جو حاصل ہے اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمایا ہے، یہ استحضار ہو، یہ دل میں خیال ہو۔ زبان سے شکر یہ ہے اللہ کی نعمت کا اعتراف ہو، زبان سے اس کا اظہار ہو، جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ یحب من العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمد علیہا ویشرب شربۃ فیحمد علیہا کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ بندے سے چاہتے ہیں کہ بندہ کوئی لقمہ کھائے تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا کرے، کوئی پانی کا گھونٹ پیے تو اس پر اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے۔ شکر کے یہ 3 درجے، تو پہلا یہ ہے کہ دل سے اللہ کا شکر بجا لائے، دوسرا زبان سے شکر ادا ہو، اور تیسرا اس کے ظاہری جسم پر شکر کی کیفیت ہو، اور جس سے اندازہ ہو کہ یہ بندہ اللہ کا شکر گزار ہو۔ اور ظاہر ہے کہ اس کے اعضاء پر شکر کی شکل یہ ہوگی کہ انسان وہ اعمال کرے کہ جس سے اطاعت فرما برداری ظاہر ہو، اس کی عبادت اور بندگی ظاہر ہو۔ شکر ہوگا، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ قرآن پاک کی آیت ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اضافے کی 2 شکلیں بتلائی گئی، ایک ظاہری شکل کہ جو نعمتیں اس کو حاصل ہے اس میں ظاہری اعتبار سے اس میں زیادتی ہو، ترقی ہو، اور دوسری جو ہے وہ باطنی شکل ہے، تو اس کے اندر مزید شکر کا جذبہ پیدا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ جتنا شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، اللہ کی نعمتوں کا اس کو احساس ہوگا، اللہ کی نعمتوں پر اس کی نگاہ ہوگی، اللہ کی نعمتوں کا اس کو دل میں خیال ہوگا۔ یوں کہا گیا انسان عبید الاحسان، کہ انسان جو ہے نعمتوں کا غلام ہوتا ہے، جس کی طرف سے نعمتیں حاصل ہوگی اس کے دل میں محبت پیدا ہوگی۔ انسان کے اندر اگر شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، دل میں اللہ کی نعمتوں کی قدردانی ہوگی، اور دل میں پھر اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور یہ محبت کا پیدا ہونا یہ صدیقین کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ شکر کا بجا لانا یہ انسان کا اعلیٰ معیار ہے کہ انسان کو جو بھی نعمت حاصل ہو وہ اس کو اپنا ذاتی کمال نہ سمجھے، انسان کو جو بھی نعمت میسر ہو وہ اس کو اس کا ذاتی اپنا استحقاق نہ سمجھے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حاصل ہے، اللہ کی طرف اس کو لوٹائیں۔ یہ اس آیت میں یہ شکر کا خلاصہ ہے۔ انسان جب شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا وہ سراپا احسان مند ہو جاتا ہے اور اللہ کے نعمتوں کا قدردان ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وَاشْكُرُوا لَهُ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ، کہ اس کا شکر بجا لاؤ اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ، کہ تم پر کہاں کے مردار کو حرام کیا، اسی طرح خون کو، اور اسی طرح خنزیر کے گوشت کو، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا۔ یہ 4 طرح کے چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ یہاں پر لفظ انما استعمال ہوا ہے جو حصر کے معنی دیتا ہے، یعنی مخصوص اور محدود کرنے کے لیے آتا ہے، جیسے انما الہکم الہ واحد، کہ تمہارا معبود ایک معبود ہے۔ یہاں پر بھی حصر کا معنی ہے۔ سورہ مائدہ میں اس کے علاوہ چیزوں کو بھی حرام بتلایا۔ اس کا کیا جواب ہوگا؟ تو یوں کہا، عرب کے جو مشرکین تھے جن سے سب سے پہلے قرآن مخاطب ہوا ہے، وہ چونکہ ان جانوروں کو حلال سمجھتے تھے اور اس کا استعمال کرتے تھے، جبکہ جو حلال جانور تھے ان کو حرام قرار دیتے، تو فرمایا خاص طور سے کہ یہ چیزیں ہی حرام ہیں جو تم استعمال کر رہے ہو، کہ مردار، خون، اور ایسے ہی خنزیر کا گوشت، اور وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کر کے تم کھاتے ہو، تو یہ جانور تم اصل حرام ہے جو تم جس کو حلال سمجھ رہے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہاں پر حصر فرمایا۔ المیتہ، اپنی موت مر گیا اس کو ذبح نہ کیا گیا ہو، اس کی کوئی چیز استعمال نہیں کی جائے گی، اس کی چربی بھی استعمال نہیں کی جائے گی۔ مردار جانور کا جیسا بال ہے، اس کے سینگ ہے یا اس کی ہڈیاں ہیں، یہ چونکہ اس میں زندگی کے آثار نہیں ہوتے، اس لیے کہا کہ ان کا مردار جانور کی بھی یہ چیزیں استعمال کی جا سکتی ہے۔ دمہ، خون، دم مسفوح کہتے ہیں، بہتا خون، بہتا خون حرام ہے، کسی طرح اس کا استعمال جائز نہیں ہے، نہ کھانے میں اور نہ کسی اور چیز میں۔ دم مسفوح یعنی کوئی جانور ذبح کرنے کے بعد جو خون بہہ جاتا ہے وہ تو حرام ہے، لیکن معمولی خون جو ہے
रगों में बाकी रहता है कि वो माफू अन्हु है, यानी वो हराम नहीं समझा जाएगा। वो इसका लहमल खिंजीर, खिंजीर का गोश्त, खिंजीर जो है नजिस ऐन है तमाम ही फुक़हा के पास। खिंजीर के कोई भी चीज़ ना खाने में जायज़ है और ना किसी और इस्तेमाल में। खिंजीर का बाल जूता चप्पल सिलने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, ये फुक़हा ने कहा है। वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, के जिस पर गैरुल्लाह का नाम लिया गया हो। इहलाल कहते आवाज़ बुलंद करना। पहली का चांद जब दिखता है तो लोग खुशियों में आवाज़ निकालते, उसके लिए हिलाल लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। तलबिया जब पढ़ा जाता है तो वहाँ पर भी आवाज़ होती है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की शक्ल में, तो उसके लिए भी लफ्ज़ इहलाल इस्तेमाल हुआ है। उसी से मुहल्लो अहल शाम, मुहल्लो अहल यमन, जिन मकामात से तलबिया पढ़ा जाएगा और जहाँ से हज उम्रे का ihram बांधा जाएगा उसके लिए कहा गया। बच्चे की पैदाइश के वक्त जो बच्चे की सबसे पहली आवाज़ होती है उसको भी इस्तिहलाल कहा जाता है। किसी शायर ने कहा अहल्लत बिही लम्मस्तहल्ला, अहल्लत बिही लम्मस्तहल्ला हिसानुल वजूही लगिनातुल अनामिली, कि जब उस बच्चे ने पहली आवाज़ निकाली तो उस पर मरहबा कहा। ऐसी औरतों ने कि जो खूबसूरत है, जिनके पोरवे बड़े नर्म और नाजुक है। ओहिल्ला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि ज़ुबाह के वक्त जो आवाज़ निकाली जाती है, यानी जो नाम लिया जाता है, उसके लिए ओहिल्ला लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ। तो यहाँ पर अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा ओहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, कि वो जानवर कि जिस पर यानी जिसको गैरुल्लाह के नाम पर ज़ुबान किया गया हो। इसके फुक़हा ने 3 दर्जे बतलाए हैं। एक तो ये है कि सराहतन गैरुल्लाह का नाम लिया जाए ज़ुबाह के वक्त, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो जानवर मुर्दार होगा और उसका खाना हराम ही है और ये एक शिरकी अमल होगा। दूसरी शक्ल ये है कि किसी जानवर को ज़ुबाह तो अल्लाह के नाम से किया जाए, लेकिन मकसूद किसी गैर की ताज़ीम हो, किसी गैर की अज़मत हो। मुसलमान किसी गैर की अज़मत और उसके एहतराम में कोई जानवर ज़ुबाह करता है, पहले वो मुसलमान मुर्तद हो जाएगा और उसका ज़ुबाह किया हुआ भी मुर्तद का ज़ुबाह होगा, यानी वो हराम होगा। बाज़ जानवर होते हैं जो बुतों के नाम पर या इसी तरह मुसलमान जो अल्लाह वलियों के नाम पर जो जानवर छोड़ देते हैं, वो जानवर का भी इस ज़िम्मे में तज़किरा किया है बाज़ मुफस्सिरीन ने। इस तरह का ये अमल नाजायज़ है। हाँ, बाकी वो जानवर चूँकि अभी गैरुल्लाह के नाम पर ज़ुबाह नहीं है, इसलिए असल वो जानवर मालिक का है, और अगर मालिक किसी और को दे देते हैं तो वो जानवर अपनी जगह हलाल है, उसको ज़ुबाह करके खाया जाएगा। तो लेकिन खुलासा ये है कि हर ऐसा जानवर कि जो गैरुल्लाह के नाम पर जिसको ज़ुबाह किया गया हो या गैरुल्लाह की अज़मत और उसकी रज़ा और उसकी खुशनुदी या उसकी ताज़ीम के लिए अगर वो जानवर ज़ुबाह किया गया हो तो ऐसा जानवर भी हराम है, ऐसा जानवर मुर्दार होगा और इस तरह का अमल हराम और शिर्क होगा, ये याद रहे। बहरहाल अल्लाह ताला ने फरमाया कि वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। मुसलमानों में आज बहुत सारे मुसलमान जो है अल्लाह वलियों के नाम पर ऐसे ही बाज़ छलाओं पर जाकर और बाज़ ख़ास मकामात पर जाकर इस तरह जानवर ज़ुबाह करते हैं। नाम अगर अल्लाह का लेते हैं, लेकिन अज़मत और उसकी ताज़ीम गैरुल्लाह की मकसूद होती है, तो ये एक शिरकी अमल है, उससे इंतहाई दर्जे परहेज़ और गुरेज़ करना ज़रूरी है। फ़मनिस्तुर्रा गैर बाग़िन वला आदिन, के अगर कोई भूख में, सख्त भूख में अगर मजबूर हो जाए, बेचैन हो जाए, हाँ, लेकिन उसका गैर बाग़िन वाला आदिन 2 शर्तें बतलाई कि वो नाफरमानी मकसूद ना हो, लज्जतों का हासिल करना उसका मकसूद ना हो। दूसरे कहा वाला आदिन, और हद से तजावुज़ भी करने वाला ना हो, यानी जितनी ज़रूरत है उतना ही खाए। फ़ुक़हा ने इस सिलसिले में कहा कि 2-4 लुक़मे जो उसके लिए सद्दे रमक का काम कर सके, जो उसके लिए जान बचा सके, इतना उसके लिए खाना हलाल होगा। फिर चाहे वो मुर्दार हो, चाहे खून हो, चाहे गैरुल्लाह के नाम पर ज़ुबाह हो, या खिंजीर का गोश्त हो, या कोई और ऐसा जानवर हो जो नाम हराम है। लेकिन अगर ऐसी सख्त मजबूरी हो और भूख की ये बेचैनी हो तो फिर उसके लिए इस तरह इस्तेमाल करना जायज़ है। तो अल्लाह ने फला इस्म अलैहि, ऐसे शख्स पर कोई गुनाह नहीं होगा। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, बेशक अल्लाह ताला बड़ा माफ़ फरमाने वाला और निहायत मेहरबान है। कि अल्लाह ताला ने मजबूरी की हालत में ये जानवर भी हलाल कर दिया कि एक आदमी अगर वाक़तन भूख में बेचैन है और इस्तिरार की कैफियत में वो पहुँच गया है तो फिर उसके लिए हर ममनू और हराम जानवर उसके लिए हलाल हो जाएगा।
اگر وہ ایسے حالت میں، اور یہی اس کے لیے عزیمت بھی ہے کہ اس کا استعمال کرنا اس کے لیے ضروری ہوگا، اگر وہ خدا نہ خواستہ اگر وہ اس نے ایسا ہی بھوکا مر گیا، حرام چیز اس کے سامنے موجود تھی لیکن اس نے اس کو استعمال نہیں کیا اور ایسا ہی مر گیا تو وہ گنہگار ہوگا۔ اس کے سلسلے میں فقہا نے بڑی وعیدیں بتلائی ہے۔ اضطرار کی دو شکلیں بتلائی ہے، ایک تو اضطرار آدمی بھوک میں مجبور ہو جائے کہ اس کے کھائے بغیر کوئی گنجائش ہی نہ ہو اور اس کے علاوہ کوئی چیز اس کو حاصل نہ ہو، اور دوسری شکل یہ ہے کہ کوئی اس کو مجبور کرے کھانے پر، تو پھر ایسی شکل میں اس کے لیے کھانا بھی جائز ہو جائے گا۔ اضطرار کے ضمن میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے کوئی ناپاک اور ناجائز حرام چیزوں کے ذریعے علاج معالجہ کرنا اور دواؤں کے طور پر اس کا استعمال کرنا، تو اس سلسلے میں بعض حضرات نے تو یہی کہا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ما جعل اللہ شفاء لامتی فی الحرام، کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے حرام چیزوں میں شفا نہیں رکھی۔ یہ حدیث نوٹ کی ہے تفسیر کبیر میں علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن اکثر فقہا نے یہی کہا کہ جیسے ایک مجبور اور مضطر کے لیے تمام ممنوع چیزیں حلال ہو جاتی ہے، ماہر اطباء نے یہی کہا کہ ایک حرام چیز میں اس کی شفا ہو سکتی ہے، تو پھر فقہاء کرام نے اضطرار کی شکل کو سامنے رکھ کر اس کی اجازت دی ہے۔ دو پہلو سے خون کا ڈونر ناجائز ہوگا، لیکن یہاں پر بھی اضطرار کی شکل میں بہرحال اس کی اجازت دی ہے فقہاء نے۔ بعض فقہاء نے تو کہا کہ ایسا پنیر استعمال نہ کیا جائے جس میں اندازہ ہے کہ نجس چیز استعمال ہوئی، لیکن دیگر بعض فقہاء نے کہا کہ نہیں، وہ چونکہ مقدار تھوڑی ہوتی ہے اس لیے اکثر فقہاء نے اس کی اجازت دی ہے۔ چیزیں تیار کی جاتی ہے کہ جس میں حرام چیزیں استعمال ہوتی ہے، اگر وہ ظن کے حد تک ہے، گمان کے اور اندیشے کے حد تک ہے تو پھر اس سے احتیاط بہتر ہے، لیکن استعمال کی جات ہوگی۔ لیکن جہاں یقینی ہے وہ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جو حرام ہے، ناجائز ہے، جیسے سور کی چربی، سور کا گوشت یا کوئی اور ایسی مردار چیز، تو پھر اس سے بچنا یہ ضروری ہے، واجب ہے۔ پانی وغیرہ میں جیسے کھٹمل، مکھی وغیرہ ایسی چیزیں اگر گر جائے وہ چیز ناپاک نہیں ہوگی، لیکن بڑی مقدار میں اگر گر جائے تو چیز ناپاک ہو جائیں گی۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو بطور خاص اہتمام سے نبیوں کو کہا کہ کلوا من الطیبات کہا، اور ایسے ایمان والوں کو بھی یہی حکم ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حلال روزی کا اللہ کی عبادت اور بندگی میں بہت اہم اور خاص رول ہے، کہ اس کی بنیاد پر انسان کے اندر عبادت اور کی دلبستگی پیدا ہوگی، عبادت کا شوق ذوق پیدا ہوگا، عبادت کا اس کے اندر جذبہ ہوگا، اور پھر وہ مقبول و محبوب ہوگا۔ اس کے بالمقابل اگر اس کی روزی حرام ہے، اس کے اندر نحوست پیدا ہوگی، اس کے اندر تاریکی اور ظلمت پیدا ہوگی۔ بہرحال یہ تمام باتیں ہیں، حلال روزی کی اپنی برکتیں، حرام روزی کی نحوستیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الرجل لا يقذف اللقمة الحرام في جوفه فلا يتقبل 40، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایک آدمی حرام کا ایک لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے اور اس کے 40 دن کی عبادت کہا کہ قبول نہیں ہوتی۔ یہ حرام کی نحوست ہے۔ اللہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرمائے، حرام سے اللہ حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔